بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آج کی اس نشست میں جو گفتگو ہے وہ شاعری سے ذرا ہٹ کے ایک مضمون ہے، اس پہ غور کیا جائے گا، اور دعا گو ہیں ہم اپنے اس محترم شاعر پیام اعظمی کے لیے، اس محترم مصنف راست گو انسان پیام اعظمی کے لیے کہ جنہوں نے غدیر کے بارے میں اہم معلومات بڑے اچھے انداز میں فراہم کی۔ اور غدیر ایک ایسا موضوع ہے جو کہ ہمارے مذہب اور دین کی بنیاد ہے۔ دو قطعے ابتدا میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں۔ شاعری کا لطف یہی ہے کہ لفظوں کو سمجھنا پڑتا ہے، ان کے پیچھے جو ایک مضمون آ رہا ہوتا ہے اس پہ غور کرنا پڑتا ہے۔ پیام اعظمی صاحب لکھتے ہیں کہ نقطۂ تکمیل کار انبیائی ہے غدیر، نقطۂ تکمیل کار انبیائی ہے غدیر، عظمت اسلام کی جلوہ نمائی ہے غدیر۔ اے مسلمان دیکھ یہ دولت کہیں گم ہو نہ جائے، مصطفیٰ کی زندگی بھر کی کمائی ہے غدیر۔ دوسرا قطعہ لکھتے ہیں کہ راہ سیدھی ہے نہ کھائی ہے نہ کھانچا ہے غدیر، راہ سیدھی ہے کھائی ہے نہ کھانچا ہے غدیر، فکر مومن جس میں ڈلتی ہو وہ سانچا ہے غدیر، یہ سمجھتے تھے کہ رک جائے گا دین بعد رسول، ان کے رخساروں پہ قدرت کا تماچا ہے غدیر۔ عرض یہ ہے کہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا احساس تھا کہ بعد از پیغمبر ایک مثالی انسان کی ضرورت ہے، دینی نظام کو چلانے کے لیے ایک مثالی انسان کی ضرورت ہے، رہبر و رہنما کے لیے ایک رہبر و رہنما ہونا چاہیے، ایک جانشین ہونا چاہیے۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت پیام اعظمی نے کی ہے اپنے اس مضمون میں۔ کہتے ہیں کہ عقل انسانی اس کے علاوہ کوئی دوسرا فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں کہ سلسلہ رسالت کے ٹوٹتے ہی ایک ایسے ہادی اور رہنما کی ضرورت ہے کہ جو نبی نہ ہو مگر مزاج نبوت کا حامل ہو، پیغمبر نہ ہو مگر پیغمبرانہ شعور کا مالک ہو، جس کے سینے میں انبیاء کا دل دھڑکتا ہو، جو رسولوں کے دماغ سے سوچتا ہو، جس پہ قرآن نہ نازل ہوا ہو مگر اس کی نگاہ بصیرت قرآن کے بین السطور سے گزر کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرتی ہو، جس کی نظریں چہروں کے پردے الٹ کر صلبوں کا جائزہ لے سکیں، جس کا علم زمین و آسمان کا احاطہ کیے ہوئے ہو، جس کی بصارت شہود کے ذریعے غیب کا مطالعہ کرتی ہو، جو پہاڑوں کی طرح ثابت قدم ہو، دریاؤں کی طرح رواں دواں، سمندروں کی طرح پرجوش، اور کسی صاف شفاف جھیل کی طرح ٹھہرے ہوئے جذبات کا مالک ہو، جس دنیا کی کوئی طاقت نہ خوفزدہ کر سکے، نہ اعصابی تناؤ کا شکار بنا سکے، نہ جذباتی ہیجان میں مبتلا کر سکے، جسے خود اپنی ذات پہ، اپنی قوتوں پہ، اپنے ارادوں پہ اتنا قابو حاصل ہو کہ جب چاہے پوری طاقت سے چلائی ہوئی تلوار کو دشمن کے سر پہ لے جا کے روک لے اور چمکتی ہوئی تلواروں میں گہری نیند سو جائے، جب دشمن پہ حملہ کرے تو غصہ نہ آئے، اور جب غصہ آ جائے تو حریف کے سینے سے اتر جائے، جو بیک وقت دنیا کا سب سے بڑا خطیب بھی ہو اور حکیم بھی، جو دنیا کا سب سے بڑا مجاہد بھی ہو اور عبادت گزار بھی، جو دنیا کا سب سے بڑا شجاع بھی ہو اور جفاکش بھی، جو دنیا کا سب سے بڑا سخی بھی ہو اور کفایت شعار بھی، جو صاحب قلم بھی ہو اور صاحب ذوالفقار بھی، جو فلسفی بھی ہو اور منطقی بھی ہو، جو ماہر ادبیات بھی ہو اور ماہر لسانیات بھی، جو قرآن کے بتائے ہوئے معیار سیادت کے مطابق سب سے زیادہ قوت جسم بھی رکھتا ہو اور وسعت علم بھی، جس پہ کتاب نہ اتری ہو مگر وَرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ اور عندہ علم الکتاب جیسی قرآنی اشاروں کا مصداق ہو، اور آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ جیسا قرآنی اعلان اس کا تعارف کرا رہا ہو، جو بسم اللہ جیسی چھوٹی سی آیت میں پورے قرآن کی تلاوت کر سکتا ہو اور قرآنی الفاظ کے سینے میں اتر کے
मशीयत का राजदार बन जाए, जो दरियाओं के दिल हिला देने वाला तूफान और जिगर लाला में ठंडक पैदा कर देने वाली शबनम हो, जो मेहराब इबादत में बरीशम की तरह नर्म और मैदान जंग में फौलाद की तरह सख्त हो, जिसकी तलवार दुनिया कुफ्र में क़यामत बपा कर दे और जिसकी आवाज़ आलम अफकार में जलजला पैदा कर दे, जिसकी अक़वाल सियासत की गिरहें और जिसकी दुआएं दिलों के दरवाजे खोल दे, जो इतना बड़ा जरका हो कि इसकी तय की जनकार सदियों तक फ़ज़ाए आलम में गूंजती रहे, और इतना बड़ा साबर भी हो कि इसकी जान से ज़्यादा अजीज़ शरीक हयात की पहलू की हड्डियाँ तोड़ दी जाएँ, और घर में बैठा इसकी दर्द भरी आवाज़ सुनता रहे और अपने कवि हाथों में अंबिया की मीरास संभाले हुए हो, सिर्फ ये सोच के अगर मैं उठा तो ये अमानत ज़ाया हो जाएगी। जो इतनी बड़ी सियासी बसीरत का मालिक हो कि खुद इसके नबी की बीवी जब इससे जंग करे तो वो इसे शिकस्त भी दे दे और अपने नबी के नामूस को भी मजरूह ना होने दे। समुंदरों की भी थाह लग जाती है और इसकी सरहदें भी कहीं ना कहीं साहिल से हम आगोश हो जाती हैं, मगर वो मर्द बेकरां जिसकी कोई थाह नहीं, जिसका कोई किनारा नहीं, जिसका कोई सिरा आज तक न मिल सका, अक्ल फिरत के सारे पैमाने बनते बिगड़ते रहे मगर इसके कदो कामत की पैमाइश न कर सके। वो कादावर इंसान जब खड़ा हो तो अंबिया के कांधे से कांधा मिलाए, जब कुछ बोले तो ऐसा लगे कि कुरान आवाज़ दे रहा है, वो कुछ कहे तो महसूस हो कि नबी पुकार रहा है। वो मर्द बेकरां जो इंसानी हिदायत के लिए फरिश्तों की मदद का मोहताज ना हो और नौह बशर की रहनुमाई के लिए इसे वही इलाही का इंतज़ार न करना पड़े। ये नामुमकिन है कि अल्लाह ऐसे इंसान को वजूद में लाए बगैर, ऐसे मर्द बेकरां को ज़ख़ीरा किए बगैर, ऐसे किरदार अजीम को पैदा किए बगैर और इसकी विलायत का ऐलान किए बगैर वही का दरवाज़ा बंद कर ले और 1,24,000 अंबिया के तुलानी सिलसिले को अचानक मुनक़ते कर दे। हम दुआ गो हैं कि परवरदिगार आलम पूरी दुनिया इस्लाम को, पूरे आलम इंसानियत को अमीर अल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब के अजीम किरदार, आफाकी किरदार को समझने की तौफीक दे, ताकि मिल्लत के तमाम तर इंतज़ामात जो हैं, तमाम तर मामलात जो हैं, उनमें सुरखरुई और कामयाबी हो और हम एक सुरखरू मिल्लत के हिसाब में पूरी दुनिया के सामने आएँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।